بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بچوں صفحہ نمبر 14 نکالے۔ آج ہم اسلام میں گداگری کی مذمت پڑھیں گے۔ گداگری کا مطلب ہے بھیک مانگنا، مذمت کا مطلب ہے برائی۔ یعنی اسلام میں گداگری یعنی بھیک مانگنے کی بہت مذمت کی گئی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد یعنی روک تھام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کے حالات میں کوڑا بھی گر جاتا تھا، یعنی گند بھی گر جاتا تھا، تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالات کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا، اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یعنی دور کر دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، پھر وہ اس کو کچھ دے یا دھتکار دے، یعنی ملامت کرے۔ یعنی دوسروں سے کچھ مانگنا ویسے بھی بری بات ہے، اور اسلام میں بھی اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ یعنی حلال کی کمائی تھوڑی سی ہو لیکن اس پہ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے کچھ مانگنا چاہیے۔ عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمروں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کی کیا نتائج ہے تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسری شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو یعنی سوال کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، یعنی اپنی غریبی کا۔ اس طرح کفرانی نعمت، دروغگوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی بڑی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسے ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایت کے اندازی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں، اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ یعنی سوال رد کرنے والا کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایک موٹی سی کملی ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لی، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کانا لے کر
لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسری درہم کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئی تھی۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا جس کی ذمہ داری تاوان ہو، یعنی وہ قرض دار ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو۔ ہاں پیارے بچوں، مطلب یہ ہے کہ بھیک مانگنا جو ہے اس کی سخت اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو اس پہ شکر کرنا چاہیے اور اس پہ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے اور اس سے کچھ مانگنا چاہیے۔ یعنی اس شخص کو دیکھے کہ اس کے گھر میں صرف ایک کملی اور ایک ہی پیالہ تھا اور اس کو 2 درہم میں بیچ دی، پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یعنی آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں کتنا سامان ہے اور کتنی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ صبر کریں اور اللہ سے مانگے دوسروں سے مانگنے کے بجائے، تو اللہ تعالی ہمیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اور دوسرا، ہماری معاشرہ جو ہے وہ بھیک مانگنے والوں سے خالی ہو جائے گا۔ جو بھی ہمارے زکوٰۃ وغیرہ ہے، اگر ہم یہ مستحق لوگوں کو دے دیں تو کوئی بھی غریب جو ہے وہ نہیں رہے گا اور کوئی بھیک مانگنے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔